کریم اما بعد، آج کے درس میں آپ کے سامنے سورہ ہود اور سورہ یوسف کا خلاصہ مختصر طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ ہود نزول کے اعتبار سے مکی ہے۔ اس سورہ کا ہدف جو ہے، اصل مضمون جو ہے، وہ اصلاح کے کام پر مداومت اختیار کرنا، یعنی دعوت و تبلیغ کے کام میں لگاتار لگے رہنا صلاۃ والسلام کا طریقہ کار رہا ہے، جس طریقے کو اس سورہ کے اندر میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح غفلت اور لاپرواہی کے بغیر اصلاح کے کام کو جاری رکھا جائے۔ جو سورہ نبی کے نام سے شروع ہوتی ہے، اس نبی کا اس سورہ کے اندر میں خصوصی طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کے متعلق یہ جملہ فرمایا تھا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، یعنی میرے اوپر مجھے ہود نے، یعنی سورہ ہود نے اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی اس کے اندر میں جو اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں اور قوموں کے تعلق سے جن عذاب کا تذکرہ ان صورتوں کے اندر میں کیا ہے، تو ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے۔ اس کو پڑھ کر میں کانپ اٹھتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ تھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث کے اندر میں بیان فرمایا ہے۔ اس سورہ میں 7 نبیوں کا تذکرہ ہے: نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اور اسی طرح لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر اس کے اندر میں ہوا ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے، یعنی ان انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کے ظلم و ستم کو کس طرح انہوں نے برداشت کیے اور اصلاح کا کام کرتے گئے۔ اور ان قصوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کا مقصد یہ بتلایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کے ذریعے تسلی دی جا رہی ہے۔ یعنی جو مصیبت اور پریشانی کفار مکہ کی جانب سے آپ کو دیا جا رہا ہے، تو آپ برداشت کریں۔ پہلے انبیاء کے ساتھ میں بھی اسی طرح کا کچھ معاملہ ہوا ہے، اور ان کی قوم نے ان کے ساتھ میں بھی تکلیف اور شدت کا معاملہ کیا ہے۔ لہٰذا آپ کو ان واقعات کے ذریعے تسلی دی جا رہی ہے کہ صرف اس فیلڈ میں ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ہم سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے، ان کی قوم نے بھی ان کے ساتھ میں اسی طرح کا معاملہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں جو آیت کریمہ میں نے منتخب فرمایا ہے اس میں کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ آپ جمے رہیے جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ جمے رہیے۔ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ میں توبہ کرنے والے ہیں، وَلَا تَطْغَوْا، اور نافرمانی کرنے والے، زیادتی کرنے والے نہیں ہیں۔ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے عملوں سے، جو تم کر رہے ہو اس سے بخوبی اللہ تبارک و تعالی واقف ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا، اللہ نے کہا کہ سرکشی اور زیادتی نہیں کرنا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے عملوں سے بخوبی واقف ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور آگے بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو تمام انبیاء کے قصے ہم آپ کو پڑھ کر بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کا دل مضبوط ہو، یعنی آپ اپنے دل کے اعتبار سے ثابت قدم رہیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ کے پاس میں وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اس حق کی دعوت کے میں آپ کے پاس میں نصیحت اور موعظت آ چکی ہے۔ جو اہل ایمان کو نصیحت اور موعظت کرتے رہیے، تو آپ کے پاس میں جو حق باتوں میں سے جو چیزیں آئی ہیں، جو نصیحت آئی ہیں، یہ موعظہ ہے، یعنی یہ نصیحت ہے، اور یہ ذکرہ ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ آپ کے پاس میں یہ نصیحت ہے اور یہ یاد دہانی والی چیز ہے اہل ایمان والوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو گویا ان صورتوں کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور دعوتی امور پر جمنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آگے سورہ یوسف کا مختصر خلاصہ جان لیں کہ سورہ یوسف بھی مکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی تدبیر پر بھروسہ کرنا اور صبر کو اختیار کرنا اس کا اصل مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تدبیر ہی پر انسان کو بھروسہ کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کیا، بچپن میں بیٹا چلا گیا
اور آپ نے اس وقت صبر کیا، تقوی اختیار کیا، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے اور اللہ سے نا امید نہیں ہوئے۔ آخر کار عزیز مصر کی شکل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب کو لوٹا دیا۔ تو مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سورہ ایک خواب سے شروع ہوتی ہے اور اس کی تعبیر پر ختم ہوتی ہے۔ ایک خواب سے اس سورہ کی شروعات ہوتی ہے اور تعبیر پر ختم ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا مختصر خاکہ یہ ہے کہ آپ اپنے پہلے بچپن میں والد کے گھر رہے، والد کی چاہت اور محبت آپ سے جڑی رہی، پھر اس کے بعد بھائیوں کے حسد کی وجہ کر بھائیوں نے حضرت یوسف کو لے جا کر ایک بیابان جنگل کے اندر میں کنویں میں ڈال دیا، تو کنویں کے اندر میں حضرت یوسف رہے۔ پھر مصر کا ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، جو اس نے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس سے نکل آئے، باہر نکلے، مصر کے بازار میں جا کر بیچ دیے، عزیز مصر نے ان کو خرید لیا، پھر عزیز مصر کا محل ان کا مسکن رہا، تو کچھ دنوں تک عزیز مصر کے محل میں رہے۔ پھر جب بڑے ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی نے دھوکے میں پھانسنا چاہا اور برائی کی دعوت دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بری رہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو صاف طور پر بچا لیا۔ پھر اس کے بعد میں اسی طرح قید خانے میں پہنچ گئے اور قید خانے میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع رکھا، اور اس قید خانے سے پھر خواب کی تعبیر بتانے کی اور علم کی وجہ کر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقام کو اتنا بلند کر دیا کہ مصر کی حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیے یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوا، اور آپ کے ساتھ میں بھی اللہ تبارک و تعالی اسی طرح کا معاملہ کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ سورہ نازل کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کافی یکسانیت ہے، یگانگت موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابنائے وطن اور برادران قریش، جو کہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے اور آپ ان کے درمیان میں پلے بڑھے، اور برادران قریش کے ہاتھوں وہاں سے نکالے گئے، یعنی نکلنے پر مجبور کر دیے گئے۔ آپ نے ہجرت فرمائی، جس طریقے سے تھی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، پھر مصر کے بازار میں بیچے گئے، پھر عزیز مصر کے محل کے اندر میں آئے، تو گویا کافی یکسانیت ہے کہ ان کو بھی اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑنا پڑا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنا پڑا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعلیٰ حکومت ملی، یعنی طرح کی آزمائشوں کے بعد میں مکے کے اندر میں 13 سال تک پورے طور پر پس دیے گئے، اور ہر طرح کے مظالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوئے اور آپ کے ماننے والے صحابہ پر بھی ہوئے۔ اور ان تکلیفوں کے باوجود جب مکہ کی حکومت، زمام حکومت آپ کے ہاتھ میں آئی اور تمام جتنے ظلم کرنے والے قریش تھے سب سامنے کھڑے تھے، بہت سارے لوگ تو ایمان کے اندر میں داخل ہو گئے، اور جو ایمان لانے والے بھی نہیں تھے وہ بھی سب آپ کے سامنے کھڑے ہیں، تو اس وقت وہی جملہ کہا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھ کر کہا تھا، جب ان کے بھائی عزیز مصر ہونے کے بعد جب ان کے بھائی ان کے سامنے کھڑے ہیں اور یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر بیٹھے ہوئے ان کے سامنے کھڑے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح ان کو بلند کیا۔ تو بہرحال اس وقت بھی اعلان یہی کیا تھا یوسف علیہ السلام نے کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی ملامت نہیں ہوگی، آج کے دن کوئی بدلہ تم سے نہیں لیا جائے گا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بھی کہا تھا، جب سامنے سب ظلم کرنے والے کھڑے تھے، سب مارنے والے کھڑے تھے، لیکن وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج کے دن کوئی بھی، سب معفو عنہ ہے، جو ہوا سو ہوا، جو ہوا سو ہوا۔ صاف طور پر آپ نے یہ اعلان فرما دیا۔ اس سورہ میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے اسے احسن القصص بیان فرمایا گیا، یعنی عبرت، موعظت، نصیحت کے اعتبار سے یہ سورہ احسن القصص ہے۔ اور پھر یہ بھی بات بتلائی گئی کہ علم، اقتدار کی طاقت کا موازنہ علم بڑھا ہوا ہے، یعنی اقتدار کی طاقت کچھ نہیں ہے، علم اس سے بڑھا ہوا ہے، اور علم ہی انسان کو اقتدار عطا کرتا ہے، قوت عطا کرتا ہے، سطوت عطا کرتا ہے، ترقی عطا کرتا ہے۔ اور علم کی فضیلت
ہمیشہ سے رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے باہر آئے, علم کی بنیاد پر آئے جو اللہ نے ان کو علم عطا کیا تھا. اور جب انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ میں جو پورے سورہ یوسف کا ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پورے سورہ یوسف کا خلاصہ ہے, انہوں نے کہا قد من اللہ علینا, یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے, احسان ہے. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, کہ بلا شبہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور صبر اختیار کیا, یعنی تقوی اختیار کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاس و لحاظ رکھا, صبر کیا, ڈٹے رہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو جو کوئی بھی صبر اختیار کرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, حضرت یعقوب نے صبر اختیار کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے تقوی اختیار کیا. عزیز مصر کی بیوی دعوت زنا دے رہی ہے, یوسف علیہ السلام نے تقوی اختیار کیا. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اس صبر اور تقوی کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام مصر کی زمام حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی اور مصر کے وہ بادشاہ بن گئے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے طور پر انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا. مکی کی زندگی کے اندر میں تقوی کا مظاہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کے اوپر پوری حکومت عطا فرما دی. جزیرۃ العرب کے زمام حکومت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تقوی اور صبر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.